ہے کہ اب اتنے عرصے تک جو ہے وہ نہیں پتا، تو انہوں نے یہی سمجھ لیا شاید وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب ان کی جو جائیداد تھی وہ ان کی بیوی کو ملنی تھی، ٹھیک ہے. ان کی بیوی نے، ان کا کیونکہ اپنی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے وہ جائیداد چاہی کہ وہ ان کے بیٹے محمدی بیگم کے بھائی کے نام کے ساتھ ٹرانسفر کرتے ہیں. تو احمد بیگ صاحب اس سلسلے میں مرزا صاحب کے پاس گئے، کیونکہ مرزا صاحب کا وہ چچا زاد بھائی تھا، تو ان کی وہ باپ دادا کی زمین اکٹھی تھی، تو مرزا صاحب بھی اس میں وہ تھے کہ ان کا این او سی چاہیے ہوتا ہے. جب بھی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے پاکستان میں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھیوڑ. کھیوڑ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو باپ دادا کے جتنے بھی اولاد ہے نا، وہ سارے اس میں حصہ دار ہوتے ہیں. جب بھی کوئی زمین بکنے لگتی ہے تو اس میں ان سب کا این او سی چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ میں اگر بیچ رہا ہوں یہ ٹکڑا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بیچ دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کسی سے بغیر پوچھے اگر کوئی بیچ دے تو وہ اس پہ وہ حق شبہ کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ پاکستان میں ایسے کیس ہوئے ہیں، میں بھی اس کا وٹنس ہوں. ہم نے بھی ایک جگہ سے زمین لی تھی میرے دادا نے، اور اس کا وہ انہوں نے صرف پیپر ورک نہیں کیا تھا، پیسوں کے عوض دے کے زمین لے لی تھی. بعد میں ان کے بیٹے اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا ہمارے باپ نے تو یہ زمین آپ کو بیچی نہیں ہے، یہ تو ہماری زمین ہے. تو انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، تقریباً 20 سال سے وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، بہت پرانا، تو زمین کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں وہ این او سی لے لیتے ہیں بندے سے کہ آپ کو آبجیکشن نہیں ہے. تو جب وہ بندہ آیا تھا مرزا صاحب کے پاس وہ سائن کروانے، تو مرزا صاحب نے اس کو کہا کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میں اس کے اوپر استخارہ کر لیتا ہوں، تو لہٰذا بھی تم چلے جاؤ، میں استخارہ کر کے تمہیں بتاؤں گا. سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ بندہ ہوشیارپور کا رہنے والا تھا، اور 80 مائل کا فاصلہ بنتا ہے ہوشیارپور کا اور قادیاں کا. تو وہ بیچ میں بیچارہ آتا جاتا رہا، کافی چکر لگائے اس نے، کیونکہ مرزا صاحب بیچ میں شاید بھول گئے تھے یا کیا ہوا، تو وہ آتا رہا بار بار. تو مرزا صاحب اس کو کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو مرزا صاحب یہ خود لکھتے ہیں قریب تھا کہ میں سائن کر دیتا اس کے اوپر، لیکن میں نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا، جو استخارہ کیا، تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، بڑی بیٹی کا. اب دیکھیں شروع یہاں سے ہو رہا ہے، ابھی تو کوئی مرزا صاحب نہیں کہہ رہے کہ یہ گستاخ ہیں اور یہ ملحد ہے. اچھا، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام زمین سے سٹارٹ ہوا؟ ہاں جی، یہ سارا کام زمین سے شروع ہوا ہے. جب انہوں نے زمین مانگی، مرزا صاحب نے کہا میں استخارہ کروں گا، اور کہا یہ زمین بھی دے دوں گا اور بھی زمین دوں گا تمہیں. یہ جھوٹ ٹھیک ہے، بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کون سا جھوٹ؟ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا، وہ خواب کا ذکر پہلے اس سے موجود ہے. کیا وہ کس جہاں خواب؟ ہاں وہاں پہ ایک شخص نے آ کے بیان کیا مجھ سے کہ یہ لوگ جو ہیں اور رسول یہ لوگ پاک، کون لوگ؟ کون لوگ وہی یہ لوگ، لوگ؟ یہی محمدی بیگم کے گھر والے جو ہیں، میاں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے بیگم. محمدی بیگم کا نام اور اور اس کے دوسرا خاندان کا؟ دوسرا سوری، السلام علیکم، میں معاذ چاہتا ہوں، میں اصل میں نا یکدم انٹر ہو گیا ہوں. میں اگر علی اکبر بھائی صاحب آپ بات کریں تو آپ کر لیں بشک. آپ کریں، میرا تو آپ کو پتہ ہے ویسے دوسرا کام نہیں، ہوتا یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ محمدی ہاں بیگم اور اس وہ کا آپ خاندان تھا؟ جب آپ یہ پڑھیں گے بتائیں نا پورا مضمون تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. مجھے، حوالہ زمین سے دے دیں، شروع نہیں ہوتا یہ کام. بالکل حوالہ آپ نے دے جھوٹ دیں بولا ہے. یہ سر، آپ نے حوالہ دے دیں نا. سراسر ابھی صریحاً پڑھ جھوٹ بولا لیتے ہیں یار، لڑائی کیوں کر ہے. رہے ہو آپ نے بھائی؟ ابھی صریحاً پڑھ جھوٹ لیتے. بولا ہے میرے او پیارے بھائی. بھائی یہ دیکھیں، ابھی یہ جھوٹ بولا ہے، اور یہ اس طرح کے نہیں، الفاظ آپ آپ نے بولا ہے استعمال نا، کیونکہ کریں گے تو میں بھی کہہ دوں آپ گا نے پھر کہا آپ یہ بھی جھوٹ بات بول رہے یہاں ہیں. سے زمین سے شروع ہوتی ہے. آپ نے بالکل لڑائی نہ کریں سبحان بھائی، بڑی اچھے. شعیب راجہ او صاحب، یار میں لڑائی نہیں کرنے آیا، میں اوپن آئی سے بات کرنے آیا ہوں. شعیب نہیں راجہ تو صاحب، آپ ایک آپ کام بیٹھ کریں جائیں نا، نا، بس یہ آپ ایک کام کریں. تو بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا الطاف صاحب، علمی خیانت نہ کریں. آپ علمی خیانت آپ کریں. علمی خیانت کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دیں حوالہ کدھر ہے، وہ محمدی بیگم گستاخ تھی یا اس کا خاندان گستاخ تھا؟ میں دیتا ہوں آپ کو. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ نیک سیرت عورت ہے. نہیں، آپ ان کے خاندان کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے خاندان کے بارے میں ان کے بتائیں. خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں چلو، خاندان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھی، چھک پٹ رکھو، جو دل کرتا ہے کری جاؤ. نہیں شعیب بھائی، آپ بھائی بتا. میں جب بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ شروع ہی زمین سے ہوا ہے. مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں آئینہ کمالات اسلام میں کہ یہ اسی طرح شروع ہوا ہے. یہ جناب آئینہ کمالات جو ہے نا، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، ہاں صفحہ 566 کھولیں. ہاں کھولیں. آپ کے پاس ہے اپنا کیا نام ہے اپنائز بھائی؟ آپ کے اوپنائز بھائی آپ کھول لیں، یہاں لگانا مسئلہ دکھائیں ہوتا مجھے کدھر لکھا ہے محمدی بیگم اور اس کا خاندان گستاخ تھا. اس کام سے شروع ہونے سے پہلے، یہ زمین کے مسئلے سے پہلے دکھانا ہے.
ओपन आई भाई खोलें जरा वो जो बोल रहे हैं सुभान अल्लाह भाई हवाला क्या हवाला हवाला बताया मैं ट्राई करता हूँ, क्या हवाला दोबारा बोलेंगे? 566 मैं सिर्फ वो पढ़ देता हूँ, उसका तर्जुमा मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैंने कहा ना, मैं भी अचानक ही आ गया हूँ। जी जी कहते हैं कि तर्जुमा यह है कि एक रात ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक शख्स सोता हुआ आया, मैंने इसके रोने को देखकर खाइफ हुआ और उससे पूछा कि तुम्हें किसके मरने की इतला मिली है। उसने कहा कि नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त बात है कि मैं इन लोगों की, यानी अब ये जो खानदाने अहमद बेगा उसकी बात हो रही है, मैं उन लोगों के पास नहीं, ये आप अपने अल्फाज दाखिल कर रहे हैं, ये नहीं कंप्लीट लिखा। करने देना चाविर साहब, उन्हें भी कंप्लीट करने देना, मैंने आपकी भी सारी सुनी है ना। सर हमारी किताब है, हम उसकी तशरीह करेंगे कि आप करेंगे? यार सुभान अल्लाह भाई, आप तो ऐसे भड़क रहे हैं। पढ़ रहे हो? किस पेज नंबर से पढ़ रहे हो? 566 566 से पढ़ रहे हो? उसमें अरबी है उसमें। कहाँ से शुरू कर रहे हो? ये और अरबी है वैसे, उसमें मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ओके ओके। एक रात ऐसा इत्तेफाक हुआ यहाँ से? हाँ जी। मैं तो वहाँ से क्यों नहीं शुरू करती? खुदा ताला ने मेरी पूरे भाई इस तरह का यहाँ से कुछ शुरू हो रहा होगा, मेरा ख्याल है 866 की। मैं आगे करता हूँ ना, आगे चल रहा हूँ ना, सुन तो नहीं, आगे चलने दे मुझे ना। अच्छा, अब इतलाम अली इसने कहा, बल्कि इससे ज्यादा बादशाह मैं उन लोगों के पास बैठा हुआ था जो दीन खुदाबंदी से मुर्तद हो चुके हैं। बस इसमें से एक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत गंदी गाली दी, ऐसी गाली कि मैंने इससे पहले किसी काफर के मुंह से भी नहीं सुनी थी। और मैंने उन्हें देखा कि वो कुरान मजीद को अपने पाँव तले रोनते और ऐसे कलमात बोलते हैं जिनकी नकल करने से जुबान कामती है। और वो कहते हैं कि दुनिया में कोई खुदा नहीं, खुदा का वजूद महज एक मुफ्तियों का झूठ है। ये जो है ना आयना कमालात से 56 जल्द नंबर 5 में है। अच्छा, आगे फिर 568 पे फिर फरमाते हैं, उन लोगों ने खत लिखा जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को गालियां दी और वजूद बारी इज़्ज़ो इस्महू का इनकार किया, और उसके साथ ही मुझसे मेरी सच्चाई और वजूद बारी के निशान, ये अब पढ़ते जाइए, मुझसे मेरी सच्चाई और वजूद बारी के ताला के निशाना तलब किए और इस खत को उन्होंने दुनिया में शाया किया और हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों में बहुत मदद की और इंतहाई सरकशी की। अच्छा, अब 568 ये 568 में है। और मैं, अच्छा, फिर आयना कमाल 568 में ही है कि मैंने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खुदा, अपने बंदे की मदद कर, अपने दुश्मनों को ज़लील कर। अब ये जो अगला है ना, ये यार टोटे पड़ी जा रहे हो, कित्थू कित्थे मिलाई जा रहे हो, कदे किसी एक बार किसी जा तो चुप मुझे मुकम्मल कर लेने दे, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ कर लेने दे, फिर आगे चलिएगा ना, मुझे मुकम्मल कर लेने दे। अब 570 पे है कि अल्लाह ताला ने जो फिर आगे लिखा है 570 के, मैंने इनकी बदकिरदारी और सरकशी देखी, बस मैं करीब इनको मुख्तलिफ किस्म के अफाद से मारूंगा। ये अल्लाह ताला ने जो दुआ कबूल की है। अच्छा, फिर मैं अब जो इन्होंने पेश किया है ना, ये है सफ़ा नंबर 572 573 में। वो ये है कि इन्हीं अयाम में मिर्जा अहमद बेग वालद महमदी बेगम साहिबा का राजा किया अपनी हमशीरा की जमीन को, जिसका खामन कई साल से मफकूदुल खबर था। ये है जी 568 इन्होंने छोड़ा, 573 पढ़ के इन्होंने सुनाया आपको। तो यार 568 पे तो वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा आया मेरे पास दौड़ता और उसने कहा है कि मैंने पूछा कि की होया, मरिया तो नहीं, कोने केस तो भी वड्डी गल हो गई है। उत्थे तो पता ही को नहीं कौन है वो बंदा, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ओपनाइज भाई जी ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, मुझे ये बताएं, ਟੋਟੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे। अगर 5 जिधर अगले पेज ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ इन्हीं अयाम के में वो आया मुझसे ਜ਼ਮੀਨ के लिए, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। सिर्फ इस्तिखारा कीता ना कि मैंने की बंदोबस्त करा था। इस्तिखारा नहीं कीता, पहले मिर्जा साहब ने। अच्छा यार तुसी खंगी जाओ पहले। सॉरी यार, मेरा सवाल आपसे है ओपनाइज भाई, जी हमारी किताबों की जो तशरीह है वो हम करेंगे या गैर जो मर्जी पेंचर ला के तो लोगों को दस दियो ਤੁਹਾਡੀ या मुखालिफत? शायद भाई आपने भी कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए थे ना शुरू में कि ऐसे। सर मैंने आपसे आके ये पूछा था, मेरी बात सुने ओपनाइज भाई,
میرا یہ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ آپ یہاں پہ اپنا کیس لے کے آئے ہیں کہ محمدی بیگم اور اس کا جو خاندان ہے وہ گستاخ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل ایسی بات ہے، کیونکہ جب یہ بات شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں نظر آ رہی. معاملہ زمین سے شروع ہو رہا ہے اور یہ سب کو پتا ہے، اور یہ حسینی صاحب نے بھی آج یہی بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ معاملہ صرف زمین سے شروع ہوا تھا. اور بعد میں بھائی جو بھی انہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا وہ دعویٰ رکھتے ہیں. آپ کے اکثر لوگ جا کے وہاں سے تصدیق کرواتے ہیں. کتابیں تو ساری دنیا نے پڑھی ہوئی ہیں، اب کوئی بندہ بھائی آپ کے اکثر بندے وہاں پہ جا کے حسینی صاحب سے تصدیق کرواتے ہیں. نہیں کرواتے. ہم جب سوال کرتے ہیں تو جواب آپ کی طرف سے حسینی صاحب دیتے ہیں. آپ کے لوگ کہتے ہیں حسینی صاحب جواب دیں ان کو. حسینی صاحب سے تصدیق کرانا ایسی ہے جیسے قرآن کی سلمان رشید سے تصدیق کروانا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حسینی صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کے سلمان رشدی ہیں، یعنی کہ مرزا صاحب کی وہ توہین کرتے ہیں، مرزا صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے سلمان رشدی سے تصدیق کروانا. اب یہ دیکھیں یہ اسی طرح الزام ہے حسینی صاحب. یار رک جائیں سارے یار. دیکھیں کتاب مسیح علیہ السلام کو ماننے والے ہم احمدی، ان کی تحریروں کی تشریح کرنے والے ہم. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو وہاں پہ لکھنا چاہیے تھا، جس طرح وہ کرسچن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا، قرآن میں کیوں نہیں لکھا، یہاں پہ حدیث میں لکھنا چاہیے تھا کیوں نہیں لکھا، کیوں نہیں فرمایا کہ وہاں سے ہم تشریح لے لی وہاں سے لے لی. بھائی یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہے، ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے اس کو. آپ کو کلیئر نہیں پسند آ رہا ہے کہہ دے نہیں پسند آیا. یہ کیا طریقہ پینچر لگائی جو پینچر لگائی جو پینچر لگائی جو. ہم نے پڑھی تحریر، ہم نے ان کو مانا، ہم نے اس کی تشریح کر دی، بات ختم. اس کے اندر بحث ہی نہیں ہے کوئی. جی اوپن بھائی مجھے بولنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ میرا مائک میوٹ کر رہا ہے یہ علی اکبر بار ویسے تو کیونکہ میں آپ کی دعوت پہ آیا ہوں تو اس لیے پھر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. ابھی جو پوائنٹ یہ آپ کے ماڈریٹر صاحب جو ہے نا اپنی ماڈریشن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، میوٹ کر کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ایک کر کے بات کروا لیتے ہیں کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ بات عمران کالو صاحب تھے وہ آتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ یہ انہوں نے کیس مطلب انہوں نے یہ سارا. میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ ان کو گستاخ اور ملحد کب کہا. یار مائک میوٹ کر لو بھائی. میں آپ کو اصل میں وجہ بتاتا ہوں کہ محمدی بیگم اور اس کے خاندان اس کے والد اور ان کو اس لیے کب اور کیوں گستاخ اور ملحد کہا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب شعیب بھائی بات یہ جو آپ لفظ یوز کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں وجہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ جو یہ سینٹینس ہے یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا نہیں. میں اس کا یار اس کی دلیل دوں گا نا، میں جو بات کروں گا اس کی دلیل دوں گا. پہلے دلیل دے دیں. آپ کو لگا تھا یہ تو یہاں نہیں نا بات ہو. یار ایک ہوتا ہے پہلے جیسے میں بھی پہلے آیا تھا میں نے آ کے دعویٰ کیا تھا پھر میں نے اس کے اوپر دلیل دی. اب میں ایک اور دعویٰ کروں اس کے اوپر دلیل میں دوں گا نا، مجھے دعویٰ تو کرنے رکھنے دیں. ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کو گستاخ اور ملحد اور ایسے ان کے اوپر جو لیبل لگے ہیں نا یہ کب لگے ہیں میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں. جب وہ رشتہ مانگ رہے تھے، جب وہ زمین کا مطالبہ کر رہے تھے اس وقت تک وہ کوئی نہیں تھے ملحد. مرزا صاحب ان کو بالکل وہ مرزا صاحب کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ مسلمان تھے. اب یہ جو بھی بات بیان کر رہے ہیں ایک بندہ آیا دوڑتا اور اس نے آ کے بات کی، وہ جن کے بارے میں ہے وہ تو مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے جدے ان کی جد میں سے تھے یا اس کا کوئی ایسا لفظ بھی مرزا صاحب نے وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ان کے دادا فیملی کی سائیڈ سے تھے. تو وہ تو احمد بیگ صاحب کس سائڈ سے تھے؟ وہ تو نظام دین کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، وہ تھے ان کے بارے میں. نظام دین کا نام کہاں لکھا؟ نظام دین تو یہ محمدی بیگم اور اس کا نام کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بات ہی وہی چل رہی ہے. محمدی بیگم یا احمد بیگ کا نام ادھر کدھر لکھا ہوا ہے؟ مضمون ہی محمدی بیگم وہاں پہ چل رہا ہے. او محمدی بیگم والا مضمون تب شروع ہو رہا ہے جب وہ زمین مانگنے آیا ہے، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. سر جی محمدی بیگم کا مضمون خاندان کا مضمون اوپر سے چل رہا ہے. جب کتاب کدھر لکھا ہے جی محمدی بیگم میری بات، جب بندہ ایک کتاب لکھتا ہے نا تو پورا مضمون اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے کیا لکھنا ہے میں نے. اچھا دکھائیں جہاں سے آئینہ کمالات اسلام شروع ہو رہی ہے پڑھے وہاں پہ کدھر محمدی بیگم کا نام ہے اس کے خاندان کا. نظام دین کا نام ڈال دیا اس کے اندر، وہ جدے میں وہ نظام دین سے وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر سارے رک جائیں. یہ کس نے ایک بندہ بات کرے؟ موسیٰ بھائی آپ نے کرنی ہے. السلام علیکم. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں مائک محمد احمد صاحب اپنا مائک نزدیک کر کے محمد احمد بھائی اپنا مائک نزدیک کر کے بات کر، آپ کی آواز بہت کام آتی ہے، فائدہ کوئی نہیں. یہ آواز صحیح نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ صحیح اب بولیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو عمران ہی ٹھیک ہے، وہ آگے کرے گا، مگر میں صرف ایک چیز پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سہیب راجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا
کہ انکل حسینی نے کہہ دیا، انکل حسینی نے کہہ دیا. انکل حسینی اس وقت وہاں پہ نہیں تھے، نہ ان کے کوئی ہمسائے تھے. ہمارے تک بات یہ پہنچی ہے کتابوں کی وجہ سے. تو حضور نے اپنی اسی کتاب میں یہ جو 566 پیج میں بول رہا تھا اسی کے اوپر ذکر کیا ہے اپنے ان چیزوں کا. کیونکہ صرف یہیں سے بات نہیں شروع ہو رہی کہ ایک رات جی اتفاق ہوا ایک شخص روتا ہوا، یہ یہاں سے بات نہیں سٹارٹ ہو رہی. بچوں کو عربی میں ہے، میرے پاس ایک ترجمہ پڑھا ہے، وہاں سے پڑھ دیتا ہوں. حضور نے ذکر کیا اس میں. حضور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے چچیرے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو ملحدانہ خیالات اور اعمال میں مبتلا اور رسوم کبیہ میں اور عقائد باطلہ میں بدعات میں مستغرق پایا، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے تابع ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر اور فسادی ہیں. تو یہ بات 566 پیج پہ لکھی ہوئی ہے نا کمالات اسلام میں. اور تو چچیرے بھائی کیسے ہو گئے احمد بیگ بھائی؟ احمد بیگ چچیرا بھائی کہاں سے نکل آیا؟ میں کہتا ہوں آپ سنیں، پوری بات سنیں. احمد بیگ تو ان کا ماموزاد بھائی ہے. سن تو لو. وہ تو ننیال سے ہے، یہ ددیال والے بندے ہیں چچیرے. تو ابراہیم صاحب مجھے میری عرض سن لیں، جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. یار اوپنائز بھائی وہ عامر نذیر بھائی کی کال لے لیجیے گا نیچے سے. عمران جواب دے گا، میں تو صرف اس کتاب میں جو لکھا ہے ایک ترجمہ. نہیں، آپ نے وہ حق کی بات بیان کر دی ہے نا کہ یہ چچیرے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے جو ملحد ہو گئے ہیں. بات مکمل ہونے دو، پھر اس کے بعد جو پڑھیں جی پڑھیں. عامر بھائی کی کال لے لیں اوپنائز بھائی. یار اوپنائز جی رشتے داروں. ایک سیکنڈ رک جائے یار محمد احمد بھائی. یار اس کی کال آئی تھی کل، تو وہ اسپیسیفکلی تھوڑا 5-10 منٹ وہ چاہتا ہوگا، 10-15 منٹ ہوگا جتنے بھی. کل جو ہوئی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی کون ہے عمران خالون اور بلال کے درمیان. تو وہ صرف چاہتا ہے کہ ادھر وہ اوپر بیٹھ کے وہ پوری عبارت پوری طرح پڑھ دے اور سمجھا دے ایگزیکٹلی وہ جو جہاں عبداللہ آتم کی جو پیشن گوئی کے نیچے کی ساری جو پوری بات لکھی ہوئی ہے ایک ایک چیز کو اس کو ڈیش ہے وہ اس کو بتا دینا. تو بتا کے پھر اس کو سمجھا دے. تو البتہ یہ بدھ کو یہ ٹائم رکھ لو، اس کے بعد اس نے آگے بھی تو obviously کور کرنی چیزیں. اس کو بلال بھائی جو پچھلے کل بات ہو رہی تھی ان کے داماد کی، مرزا صاحب کے داماد کی، جس کی البتہ بات کر رہے ہیں، تو اس ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ اور اسپیسیفکلی یہ پیشن گوئی دے کے وہ بات کرنا ہے اس پہ. تو وہ بدھ کو وہ رکھ لے اور اس کے بعد وہ اس نے آگے بھی سلسلہ چلانا ہے تو وہ بتا دو کسی دن تو بدھ سے شروع کرے کب چلیں یہ بھی بتا دو، کیونکہ بدھ کو نیکسٹ فری ہوگا یا سیٹرڈے سنڈے کو فری ہوتا ہے. تم بتاؤ کیا مطلب یہ آئی تھنک یہ جو چیز سلسلہ ہے نا یہ افیکٹو بھی نہیں ہے. مطلب جی ایسا ہی ہے بولتے ہیں لگ رہا ہے مجھے. میں بھی اوپنائز میں یہی کہنے لگا تھا اگر تو کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر بولتے ہیں اور وہ ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر جو ہے یا زیادہ بولنے لگ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے وہ سینسیٹیو ہیں، ان کے لیے سینسیٹیو نہیں ہے، تو وہ ہر دنیا جہاں کا اٹیک سامنے لے کے آتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ کہ لے لیا جائے اس پہ، پھر وہ مکمل بات کر لی جائے نا، ہم سے سب جواب لے لیا جائے اور پھر دوبارہ اعتراض کرنا ہے پھر دوبارہ کر دیں، لیکن اس پہ مکمل جو ہے نا اوپر بیٹھ کے ہم سے اس کو پوری بات چیت لے لی جائے پوری نا. تو البتہ وہ ہے کہ وہ جو پیشن گوئی ہے وہ مجھے اس نے کل رات بہت ہی مجھے پرسنلی 1 to 1 سمجھائی ہے پوری، اور اوپر سے لے کے نیچے تک چلا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اسی براڈ پہ اس کو پھر دوبارہ صحیح طرح بتا دے وہ پوری، اور اس کے بعد ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ اس کو بات کر لیں. اور اس کے بعد اوبیسلی لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو عبداللہ آتم والا جو چل رہا تھا اس کو کلوز کر دے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا اوپنائز بھائی میں بھی یہی کہنے لگا تھا، میں بلکہ کائنڈ ایڈوائس سے پہلے کہہ رہا تھا جب آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں اس کو، اگر وہ ان کا یہاں پہ ایسا کوئی موضوع چل رہا ہے تو پھر اس موضوع کو سنگولرلی طور پہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے میرے خیال میں. ٹھیک ہے اچھا ہے. ساری کھچڑی پک جاتی ہے نا، بہت گندی کھچڑی پکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض حوالے انہوں نے ٹائم پہ دینے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر حوالے پہلے ڈسکلوز ہو جائیں تو فائدہ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے صحیح ہے. راجا صاحب یہ جواب سوال آپ کا ہے، اس کو ہم کریں گے، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اور اس کی روشنی میں آپ کو پھر جواب دیں گے جو آپ کا دعویٰ ہے نا اس خاندان کے بارے میں یا ان کے بارے میں کہ ملحد ہونا کوئی ایک چیز کوئی مذہب نہیں ہے. ملحد ہونا وہ ایک کنڈیشن کا نام ہے جب انسان کیا کہتے ہیں جس طرح ایز اے مسلم ڈیل نہیں ہوتا اور بٹک جاتا ہے یا اپنے ایسے فیصلے کرتا ہے جو ملحدانہ ہوتے ہیں تو وہ بھی تحریر سے ظاہر ہے. تو کوئی خاص
मुल्हिद होना कोई कम्युनिटी नहीं बन जाती अलग से कि आप कहेंगे वो ऐसे थे, मतलब वो एक हालत में अंदर होगा। बाकी डिटेल में वही बताएंगे। इसका पॉइंट आपका आ गया राजा साहब, पॉइंट आपका आ गया। वो आज हमने ले लिया है, वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और वो फिर अपनी डिस्कशन में आपके साथ बुध को ना इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, आने वाली बुध ये जो आ रही है। वैसे इस पे हमने काम तो पहले भी बहुत किया था और इसकी पूरी हमने डिटेल्स वगैरह जमा कर रखी थी। और ये मैं अचानक इसलिए ऊपर आया हूँ कि जब बात एक गलत हो रही थी ना, तो मैं कि बात यहाँ से शुरू हो रही है, तो वो बात तो ऊपर से शुरू हो रही है, बल्कि तो वो उन्होंने नहीं जब बयान किया ना। मसला ये है कि जब इतराज़ किया जाता है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा स्पेसिफिक का, नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ। जब मैं भी किसी पे इतराज़ करूँगा ना, मैं वो बात बयान करूँगा जो मैं अपने हक में समझता हूँ कि मुझे जिताने के लिए काफ़ी होगी। ये नॉर्मल है, ये फितरत इंसानी है। तो यही बात हुई है। सिर्फ ये है कि अगर आप ऊपर से पढ़ते आते तो बेहतर होता, तेरे सबके लिए जिसने समझना है वो समझ लेता, जिस तरह आप समझते उस तरह समझते, तो हमें तो इतराज़ इसमें कोई नहीं है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी, ठीक। मैं अपने जो मैं सुन रहा हूँ बैठा, अगर जगह चाहिए तो मुझे बेशक बता दीजिएगा, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, मतलब आई थिंक क्लियर हो गया है। मतलब मैं भी नहीं चाह रहा था कि इन टॉपिक्स पे जाएं, लेकिन अब शोएब राजा साहब ने सवाल कर दिया था तो ये टॉपिक से टॉपिक आगे चला गया। कि हमने सेशन जो शुरू किए इसीलिए किए कि सवालात जो हैं बता दें। अब शोएब राजा साहब का कंसर्न आ गया। जी मीर साहब, आपने कुछ कहना है? जी मुझे बस इतना ही कहना है कि ये अभी भी काइंड साहब ने वही बात की है कि पहले प्रोग्राम होगा, फिर लोगों के ओबियसली इतराज़ात भी होते हैं, वो इतराज़ात लिए जाएंगे। तो वो प्रोग्राम तो 2 हो चुके और यहाँ पे उस बात के ऊपर फड्डा भी बना के भाई हमारे इसके ऊपर इतराज़ात हैं। काइंड को इसकी ऑडियो भी सुनाई गई कि पिछली बार भी इसने यही बात कही कि इतराज़ात लिए जाएंगे, लेकिन लेने के लिए जब हम कहते हैं तो वो आमर नज़ीर साहब अभी भी नीचे कॉल डाल के बैठे हैं, आपने कमेंट म्यूट कर दिए, उनको लिया नहीं जाता। यानी कि मतलब क्या आप क्या चाहते हैं? मतलब अपनी तरफ से सिर्फ आप सिंगल वे ही जवाब देना चाहते हैं, दूसरी तरफ से कोई इतराज़ लेना नहीं चाहते, या क्या प्रोग्राम है आपका, वो आप क्लियर कर दें। जी तो ये काइंड हार्टेड साहब ने जो भी इस वक्त आप लोगों को कहा था, ठीक है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे एक अब शोएब राजा साहब जैसे उस दिन कमेंट कर रहे थे नीचे जब ये चल रही थी मोहम्मदी बेगम के हवाले से पेश हुई नहीं, अभी फिर इन्होंने वही बात कही है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इन्होंने अभी भी कहा है कि ओबेसली लोगों के इतराज़ होते हैं, फिर वो इतराज़ात लिए जाएंगे। तो वो लिए जाएंगे वो कब होगा कि लिए जाएंगे? नहीं, अब ये एक तरह का ये नहीं ये इतराज़ ही लिया जा रहा है ना। शोएब राजा साहब अब आए ना, तो मैंने उनसे भाई जिसने बात स्टार्ट की है उसको लेना, इतराज़ात तो वो पेश करेगा। ये शोएब राजा को ले लिया है, मीर साहब को ले लिया है, बिलाल को ले लिया है, फलां को ले लिया है, टमकां को ले लिया है, लेकिन जो असल बंदा है उसको लेने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये है असल पॉइंट। मतलब आप डरते हैं, उससे खौफज़दा हैं। क्या होगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्राड बंद करनी पड़ेगी। जैसे कल इमरान कालू साहब जब लाजवाब हो गए तो आपको ब्राड बंद करनी पड़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, ब्राड बंद करेंगे आप। ये गलत बात है। वो मैंने इसलिए नहीं बंद की थी, वो इसलिए बंद की थी उनके बीच में कुछ ऐसे अल्फाज के चुनाव वो हुआ था तबादला, जो नहीं, अल्फाज का चुनाव इमरान कालू की तरफ से हुआ था, बिलाल हनीफ की तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, इमरान कालू साहब बिल्कुल लाजवाब हो गए थे और आपको ब्राड बंद करनी पड़ेगी। आप कहें कि आप डरते हैं आमिर नज़ीर साहब से, नहीं, उनसे बात कर सकते आप। यही है असल पॉइंट। आमिर नज़ीर साहब इंसान है और हम उनसे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर हिम्मत करें ना उनको लेने की। अभी भी नीचे बैठे हैं, आपने कमेंट म्यूट कर दिए, उनको ले लिया। मैंने नीचे कमेंट किया उनको ले, शोएब राजा ने कहा उनको ले, आपने कमेंट म्यूट कर दिए ताकि किसी को पता ही ना चले। आप लें उनको। ओके, देखिए क्यों खौफज़दा हैं आप उस बंदे से? आप उस बंदे से क्यों खौफज़दा हैं? नहीं, खौफज़दा कोई नहीं है। बात यह है कि उन्होंने तो भाई फिर उनसे लेना इतराज़, वो असल बंदा वही है, बात उसकी शुरू हुई है, वो इतराज़ पेश करेगा, उसको लें कॉल पे। आमिर नज़ीर साहब जो हैं वो अगर तो आके घंटा उन्होंने बात करनी है देन तो फ़ायदा कोई नहीं। अगर तो वाकई आके यही अच्छा, इमरान कालू 2 घंटा बात करेगा उसका फ़ायदा है, आमिर नज़ीर 1 घंटा बात करेगा उसका फ़ायदा कोई नहीं। वाह, नहीं, बात ये नहीं है। वो उनका सवाल था, जवाब लंबा होता है, ठीक है ना। अब वो जो जवाब उन्होंने दिया था उसके ऊपर उनका सवाल हमेशा छोटा ही होता है, सवाल कभी भी लंबा नहीं हुआ।
تو اس لیے میں کہہ رہا تو ہوں وہ اعتراض بھی چھوٹے ہی کریں گے نا، ان کو لے کال پہ. باقی یہ کہ اس چیز کو عام طور پر یہی کیا جا سکتا ہے کہ ریکارڈ کر لیا جائے، جو وہ آ کے اعتراض کریں. لیکن بھائی کل بھی آپ نے بلال سے اعتراض لیے، 2 گھنٹے اس کو ٹائم دے دیا. آج شعیب راجہ کو بھی آپ نے 1 گھنٹے سے ٹائم دیا ہوا ہے. جو اصل بندہ ہے اس کو آپ آدھا گھنٹہ بھی دینے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ غلطی ہوئی نا، وہ جو کل ہوا تھا وہ ہم نے بعد میں ریئلائز یہ کیا کہ غلطی ہوئی. اچھا آج شعیب راجہ سے آپ نے بات شروع کی ہے، یہ بھی غلطی ہے؟ نہیں، شعیب راجہ صاحب کی میرے سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے جس طریقے سے رکھا تھا مجھے اس میں نہ تو اب دیکھیں ابھی تک ایسا کوئی غلط بات نہیں ہوئی. کل بلال کی بھی آپ سے بات ہو رہی تھی اور کسی اور موضوع میں بات ہو رہی تھی. آپ نے اچانک جو ہے عمران کالو سے بات سٹارٹ کروائی ہے اور آپ نے کروائی ہے شروع، حالانکہ وہ بات ہو ہی نہیں رہی تھی. نارملی کچھ اور بات ہو رہی تھی، آپ نے وہ شروع کر دیا. آج کچھ اور ہو رہا تھا. ہاں وہی ہے نا، آج کچھ اور ہو رہا تھا. وہی ہے نا، مطلب ان کے اعتراض لینے کے لیے آپ 2 گھنٹے دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن عامر نذیر کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں. ابو میر بھائی 1 منٹ میں بات کروں. اوپنائز بھائی ابھی دیکھ لیں، ابھی میں اور الطاف صاحب نے بات شروع کی تو الطاف صاحب نے اس بات پہ وڈرا کر دیا کہ یہ بات کالو کی ہے، لہٰذا میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ کہتے ہیں کالو صاحب آئیں گے. اسی طرح میرا خیال ہے عامر نذیر بھائی کو آپ کال پہ لینا چاہیے آپ کو، اور ان کی بات سننی چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے میر صاحب کی. اچھا چلیں ایک کام کر سکتے ہیں پھر یہ کہ ریکارڈنگ اگر کوئی آن کر سکتا ہے کہ ابھی عامر صاحب کو اگر میں لیتا ہوں تو میں چاہوں گا آپ نیچے اتار دیں، ہمیں بھی نیچے اتار دیں، عامر بھائی کو اکیلے لے لیں، ریکارڈنگ کر لیں. نہیں میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ جو اسپیسیفکلی جو اعتراض ہے نا وہ بس 5 یا 10 منٹ سب کو نیچے اتار دیں آپ، بے شک، کیونکہ یہ بولیں گے بیچ میں. آدھے گھنٹے کی ہم نے یہاں پہ نہیں کرنی، یا تو سیٹنگ مطلب وہی جو عمران کالو صاحب اس کو ڈسکس کر سکیں حوالہ کے ساتھ. تو اتنی سی بات کہوں گا، جس طرح کل میں جب ریکارڈنگ کروا لیں ان کی عامر بھائی کی تو جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں لے لیں، ہمیں نیچے اتار دیں. کرتا ہوں، ٹھہریں ذرا 1 سیکنڈ. دیکھیں یار کہاں ہے ان کی ریکویسٹ، کہاں ہوئی ہے دیکھو یار. کہاں ہیں؟ آ گئے ہیں یار. کوئی بھائی ریکارڈ کر سکتا ہے جو پھر عمران کالو صاحب کو پھر ہم دے سکیں وہ 5 منٹ کی، جو یہ اب یہ اس حوالے سے جو محمدی بیگم کے حوالے سے لگا دوں ریکارڈنگ، آپ نہیں لگا سکتے؟ آپ لگا دیں ریکارڈنگ بھائی، آپ پھر آگے فارورڈ بھی کر دیں گے نا، تو اگر ہو سکے تو میں کر لیتا ہوں. جی سر. میں محمد نذیر صاحب آپ کے لیے جی 1 سیکنڈ. مون بھائی بیٹھے نیچے. مون بھائی تسی تھلے بیٹھے ہو تے تسی ریکارڈنگ لا لو، تھلے لکھو اوکے، لکھو ریکارڈنگ کر رہے ہو. میں بھی لا لینا ویسے. مون بھائی چونکہ وہ ہر وقت ٹچ میں رہتے ہیں، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں عمران کالوں کے. اچھا مون صاحب آپ کچھ لکھیں گے، بتائیں گے ذرا، پاسبل ہے؟ مون صاحب ہاں جی، میں بھی لگا لی ویسے ریکارڈنگ. ہاں جی اوکے، اس نے اوکے کر دیا. چلیں جی. جی میرے نذیر صاحب آپ اپنا جو 1 پیج گوئی کے حوالے سے جو اعتراض ہے وہ بتا دیں تاکہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو پھر ریکارڈ کر لیں. شکریہ. وہ جو کل 2 اعتراضات بتائے تھے ان کا کیا بنا؟ چلیں آپ جو 1 تو 2 وہ ہو گئے نا، آپ جو ایک اور پہلی کے بارے میں کچھ اعتراضات چاہ رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں ان کی ریکارڈنگ ہو جائے، ان کا جواب بھی آ جائے گا. کل ہوئی تھی بات لیکن اس کو پھر ہم مزید بدھ کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے اوکے، یہ سن لیں اپنے مناظر کی ریکارڈنگ، پھر میں اس پہ سوال عرض کرتا ہوں. جی ذرا مطلب یہ میرے سامنے مرزا صاحب کی کتاب ہے، جب یہ ان کا 20 اگست 1997 کا بیان ہے، مرزا صاحب کا خفیہ بیان ہے ان کا. یہ کتاب البریہ نکالے آپ، کتاب البریہ 279 نکالے، یہ ان کے عدالتی بیان ہے حلفیہ. یہ جب پادری رائٹ مرا تھا عبداللہ صاحب، تو یہ مرزا صاحب کا بیان ہے 20 اگست 1897 کا بیان مرزا غلام احمد قادیانی بلا حلف کے وجہ سے. جب مباحثہ 93 کا ختم ہوا، آخر پر ہم نے سب حسب ضرورت درخواست صفحہ 279 آخر میں ہم نے حسب درخواست عبدالعاطم کے اس کی نسبت پیش گوئی کی تھی. ڈاکٹر کلارک صاحب کی بابت یہ پیش گوئی نہ تھی اور نہ وہ اس پیش گوئی میں شامل تھا. فریق سے مراد آٹم ہی ہے، جیسا کہ بھارت سے ظاہر ہے. یہاں پہ میرے کو خود کہہ رہے کہ ڈاکٹر کلارک پیش گوئی میں شامل ہی نہیں ہے، نہ اس کی نسبت پیش گوئی ہوئی ہے. جی یہ میں نے بھی ایک چھوٹا سا پیڈیا بنایا تھا اسی پیشن گوئی کے متعلق، تو اس میں مجھے تقریباً اور چند بھی ریفرنس میرے پاس موجود ہیں، لیکن
देखें उसमें मैंने सिर्फ क्योंकि जब मुबासा 93 का खत्म हुआ पर हमने हज़रत क़ासिम के और इसकी निस्बत पेश की डॉक्टर कासिम साहब की बाबा ये पेश गोई ना थी ना वो इस पेश गोई में शामिल थे। फरीक से मुराद आदम ही है, जैसा कि अबारत से डॉक्टर क्लार्क कौन था, वो शामिल था? जी नहीं। तो फिर उसके मुतालिक पेश गोई कहाँ थी? तो डॉक्टर क्लार्क का दोस्त था पादरी नाइट, उसका दोस्त था, तो वो क्लार्क जो था वो उस मुबासे में शामिल था? जी शामिल था। इसका सबूत दें। चलें ठीक है, मैं आपको इसका सबूत दे दूंगा। इसका सबूत आपने देना कि डॉक्टर क्लार्क भी शामिल था उसमें बासे में? पादरी नाइट तो शामिल ही नहीं था ना इसमें। ये कौन नहीं था शामिल? ये देखे मैं देता हूँ इसका सबूत। ये देखें, हेनरी मार्टिन क्लार्क, प्रेसिडेंट अस जानब एसाई साहिबान, दस्तखत बारूक अंग्रेजी। ये आपका जंगे मुकद्दस में जो पेश गोई है ना, जहाँ ये पेश गोई हुई है, उसी के नीचे ये आप देखेंगे तो आपको जो उनकी तरफ से प्रेसिडेंट था वो ये था, और जो मिर्जा साहब की तरफ से था वो गुलाम कादर फसीह प्रेसिडेंट अस जानब। लेकिन वो मुबासे में शामिल नहीं था। तो मुबासे में ये शामिल था ना, ये उसी के दिखा रहा हूँ। गलत ये इन्हीं के सुनने ना, उसको प्रेसिडेंट मुखातब किया गया था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ओपन आइज और मेरे और आमन के दरमियान मुबासा हो रहा है, ओपन आई तो उस मुबासे में शामिल नहीं है। वो तो फरीक है जो हमारा फैसला कर सकता है या जिसको फैसले के लिए रखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, वो फैसले के लिए नहीं था प्रेसिडेंट। वो सुन नहीं भाई जान, वो फैसले के लिए नहीं था, वो फैसले के लिए भाई अब्दुल्ला आथम की तरफ से आया था। उसका प्रेसिडेंट ये आपने सुन लिया कि आपके मुनाज़र साहब कह रहे हैं कि वो फरीक था, वो मुबासे में शरीक नहीं था। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 है, सफ़ा 171 है, जंगे मुक़द्दस जिसमें मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है ना, इसमें 171 सफ़े पे जाएंगे तो लिखा हुआ है, आज फिर जलसा मुनक्कद हुआ। डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहब ने तजवीज़ पेश की कि चूँकि मिस्टर अब्दुल्ला आतम साहब बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, इसलिए उनकी जगह मैं पेश होता हूँ। डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क खुद पेश होके वो मिर्ज़ा इसकी अब्दुल्ला आतम की जगह गुफ्तगू करता रहा है। इसी के नीचे अगर आप दस्तखत चेक करेंगे तो जहाँ पर अब्दुल्ला आतम के दस्तखत होते जब वो बात करता था, वहाँ पर हेनरी मार्टिन क्लार्क के दस्तखत हैं, और दूसरी जगह गुलाम कादर जो इनके भाई थे इनके दस्तखत हैं। तो आपके मुनाज़र को तो ये भी नहीं पता कि वो मुनाजरा करने के अंदर शरीक था या नहीं था। जिस बंदे को ये पता नहीं है कि डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क फरीक सालिस था, यानी फ़ैसला करने के लिए कोई सदर वगैरह मुंतखब किया गया था, या वो मुनाजरा करने का हिस्सेदार था, यानी मुनाजर था उसके साथ, अब्दुल्ला आतम के साथ एक्स्ट्रा मुनाजर जिसको बोलते हैं आप, कि जब अब्दुल्ला आतम बीमार हो गया 2 दिन, उसको क्योंकि बीमारी तो थी, तो उसकी जगह पर डॉक्टर मार्टिन क्लार्क मुनाजरा करता रहा है, दलीलें देता रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये जी ये तो था ही नहीं, ये तो फरीक था। बहरहाल ये तो हो गया कल वाली बात, लेकिन आपने वो बताया नहीं कि उसका क्या जवाब दिया आपने जो कल एतराज़ात लिख कर भेजे। उसके साथ ये तीसरा एतराज़ भी शामिल कर लें कि मुनाजर साहब से पूछ के बताएं कि इनको ये नहीं पता कि मार्टिन क्लार्क भी मुनाजर था अब्दुल्ला आतम की तरफ से। अब ये सुने जो मैंने पिछले 10 मिनट 15 मिनट में आपकी गुफ्तगू सुनी है। शोएब भाई को आप 4-5 बंदे मिल के ज़ाहिर है बात कर सकते हैं कि अल्लाह बंदा कहाँ बात कर सकता है। वो कोई इबारत पढ़ रहे थे आइना कमालत इस्लाम की, जिसमें लिखा हुआ था कि ये मुर्तद है दीन से, ये दीन के मुर्तद हैं। अहमद बेग वगैरह कौन है जो होशियारपुरी हैं, मिर्ज़ा साहब के रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, ये मुर्तद हो गए दीन से। ये मेरे पास ख़त खुला हुआ है जो मिर्ज़ा साहब ने अहमद बेग को लिखा है 1890 में। क्या लिखते हैं मिर्ज़ा साहब? मुशफ़क़ी मुकर्रमी अक़वाम मिर्ज़ा अहमद बेग कादियान में जब वाक़या हाइला महमूद फ़रज़ंद मुकर्रम की खबर सुनी तो बहुत दर्द और रंज और गम हुआ, बवजह इसके कि ये आजिज़ बीमार था, ख़त नहीं लिख सकता था, इसलिए अज़ाब पुरसी से मजबूर रहा, यानी मैं आ नहीं सका ताज़ियत के लिए। सदमा वफ़ात फ़रज़ंदान हकीकत में एक ऐसा सदमा है कि शायद इसके बराबर दुनिया में कोई और सदमा ना होगा। ख़ुसूसन बच्चों की माँओं के लिए तो सख्त मुसीबत होती है। खुदावंद तआला आपको सब्र बख्शे और इसका बदल साहिब उमर अता फरमाए। अजीज़ी मिर्ज़ा मोहम्मद बेग को उम्र दराज बख्शे कि वह हर चीज़ पर कादर है, जो चाहता करता है, कोई बात उसके आगे अनहोनी नहीं। आगे लिखते हैं कि आपके दिल में इस आजिज़ की निस्बत, ये मोहम्मदी बेगम के वालिद को लिख रहे हैं कि आपके दिल में इस आजिज़ की निस्बत कुछ गुबार है,
لیکن خداوند علیم جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل بکلی صاف ہے، اور خدا قادر و مطلق سے آپ کے لیے خیر و برکت چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس طریق اور کن لفظوں میں بیان کروں تاکہ میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہمدردی جو آپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ پر ظاہر ہو جائے۔ مسلمانوں کے ہر نزاع کا آخری فیصلہ قسم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی قسم کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ ان میں مرتد کون ہے؟ یہ جو لکھا آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے لوگ کہ جی یہ تو دین کے مرتد ہو گئے ہیں، یہ کون بندہ کس کو لکھ رہا ہے؟ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں احمد بیگ کو۔ ان میں کسی مرتد کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی قسم کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ سو مجھے خدا تعالیٰ قادر مطلق کی قسم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اسی عاجز سے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا تو خدا تعالیٰ کی تنبیہیں وارد ہوں گے اور آخر اسی جگہ ہوگا۔ یہ تو یہاں پر تو مرتد والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی بعد میں گھڑی گئی ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ دین کے دشمن ہو گئے تھے، قرآن کو پیروں تلے رونتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے نبی پاک کو۔ یہ ساری کہانی شریف ہے۔ جب مرزا صاحب اس کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان جب قسم کھا لیتا ہے تو دوسرے تم بھی مسلمان ہو، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے الہام ہوا ہے تمہاری بیٹی کے بارے میں، تو تم اپنے دل کو صاف کر لو کیونکہ تم مسلمان ہو۔ ایک مسلمان جب قسم کھا لیتا ہے دوسرے مسلمان کا کام ہے قسم پر اعتبار کرے، اپنے دل کو صاف کر لے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ کوئی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس کے بارے میں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آئی تھنک یہ سوال ہوتی ہے بے شک کلوز کر دیں تاکہ وہ نہ ہو۔ ریکارڈ ہو گیا، چلیں صحیح ہے ریکارڈنگ۔ جزاک اللہ۔ انہوں نے عبارت دی تھی، ذرا ان کا جواب بھی سن لیں پھر ایک منٹ۔ ہاں جی، میں نے لفظ مرتد کا تو لفظ کہا ہی نہیں تھا۔ اب میں دوبارہ وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب کو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ عبارت ہے 566 پہ، وہ میں عبارت ہی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص روتا ہوا آیا، میں نے اس کو رونے کو دیکھ کر خائف ہوا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کس کے مرنے کی اطلاع ملی؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو دین خداوندی سے مرتد ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے خداوند کو ان کو برا والا کہتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مسلمانیت جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے یا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے۔ اس نے کہا ہے کہ نہایت گندی گالی، ایسی گالی دی کہ میں نے ان سے پہلے کسی کافر کے منہ سے بھی نہ سنی۔ ٹھیک ہے نا، یہ کافروں سے یعنی ان کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اس سے پہلے کافر سے بھی نہ سنی، وہ بندہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو دین خداوندی سے جو ہے وہ مرتد ہو چکے تھے اور پاؤں تلے روتے خدا، باقی یہ ساری باتیں وہاں پہ لکھی ہیں۔ تو یہ اچھا ایک اور تھا کہ ان لوگوں نے خط لکھ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دی۔ ہاں جی، بس یہی ہے، یہ الفاظ ہے۔ پیچھے نہ کماؤ، ایک بار پڑھ دو جڑا پڑھنا اس کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، ایک ہاں جی، وہ لکھا تھا کہ دین خداوندی سے مرتد ہو چکے ہیں، پس ان میں سے ایک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گندی گالی دی، ایسی گالی کہ میں نے اس سے پہلے کسی کافر کو منہ سے نہیں سنی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں تلے رونتے اور ایسے کلمات بولتے جن کے نقل کرنے سے زبان کانپتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں، خدا کا وجود نہیں، محض ایک مفتریوں کا جھوٹ ہے۔ اب یہاں پہ اسپیسیفک کوئی احمد بیگ کا نام نہیں ہے، اسپیسیفک اس کا دیا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ جو خط پیش کیا گیا ہے وہ خط ایک تعزیت پہ لکھا گیا ہے، اور تعزیت جو ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی تعزیت کے الفاظ جو ہیں بہت نرم رکھے جاتے ہیں، اور یہ بڑے نرم رکھے بنے جاتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، یہ تو اس کا اس معاملے کے ساتھ، اس خط کا معاملے اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ مطلب ایک فطرت انسانی ہے نا اپرائز بھائی، اگر آپ میری آپ کی دشمنی بھی ہے لیکن جب آپ کی تعزیت کے لیے خط لکھوں گا تو وہ جو باتیں جو میں آپ سے پہلے کر رہا تھا وہ شاید ان کو سائڈ پہ رکھوں گا،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ باقی یہ کہ عامر نذیر صاحب آپ کا جو سوال تھا وہ 3 سوال مکمل ہو گئے تھے، وہ 2 آپ نے پہلے کر لیے تھے، ایک یہ کر لیا تھا. یہ ہم ریکارڈنگ آگے بھی بھیج دیں گے. جو عمران کالو صاحب ہیں وہ اس کا ڈیٹیل میں آپ کو، انہوں نے تو چلو ایک بریفلی ایک چیز بتا دی، لیکن جو ڈیٹیل والا جواب ہوگا وہ ابھی نہیں دے رہے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ کو پورا ٹائم دے تو دیا، آئی تھنک 5 منٹ سے تو زیادہ ہی دیے گئے ہیں. باقی اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ امیر صاحب کہہ رہے ہیں جی 1893 کی دہاڑی یہ جو سبحان اللہ بھائی نے پیج پڑھا ہے نا، اس پیج سے تو واقعی کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون آیا تھا، کس نے بات کی تھی، کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں پتا. پر میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پیج نمبر جو 566 پہ جاؤ نا، اس پہ جو نے خود ذکر کیا ہوا ہے. ویسے تو کتاب عربی میں ہے اور مجھے تو نہیں مطلب وہ آتی عربی اس طرح، مگر آج ٹیکنالوجی ایسی ہوگی ہے کہ ہم اس کو گوگل ٹرانسلیشن کے تھرو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، ہے نا. تو وہاں پہ اس میں ابھی ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور علامہ صاحب نے بھی جو ریفرنس دیا ہے اوبیسلی موجود ہے تو دیا ہے، ان کی بات بھی صحیح ہے. علامہ صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ کر لیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے تحریر پہلے پڑھی تھی، آپ نے سنا تھا اس میں دین کے مرتد کے الفاظ موجود، آپ نے سنے تھے یا نہیں سنے تھے؟ آپ گواہی دیں. میں نے پوری نہیں سنی، بہرحال مجھے اتنا پتہ ہے 5 6 8 یا 7 کا حوالہ ہے. کھولیں ذرا دوبارہ وہ. یار میرے سامنے وہ الفاظ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سیکنڈ کھولیں، مجھے کھول لیں، مجھے کھول لیں. 5 6 8 پہ ہے. ایک سیکنڈ صرف ہو گیا. دین خدا بندی سے مرتد ہو چکے ہیں. ہاں یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، دین خدا بندی سے مرتد ہو چکے ہیں. اب یہ مکر ہی گئے ہیں سرکار. جب میں اوپر آیا ہوں تو کہتے ہیں میں نے تو مرتد کے الفاظ نہیں پڑھے. انہوں نے الفاظ بولے ہیں، تبھی میں اوپر آیا ہوں، تبھی میں نے کال ڈالی ہے کہ یہ شعیب بھائی کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہیں. ایک سیکنڈ ایک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے یار انہوں نے جس سینیریو میں کیے ہوں گے، مے بی انہوں نے ڈفرینٹ اس کی وجہ سے کہے ہوں، ان کو یہی لگا کہ انہوں نے کچھ اور کہا ہے. اٹس اوکے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو اوپن آئی صاحب، اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے دین مرتدی کے الفاظ بولے ہیں کہ یہ دین اسلام سے مرتد لوگ ہیں. وہاں پہ دین اسلام کا لفظ ہی لکھا ہوا، یہی میں نے کہا. لفظ بول کر بعد میں مکر ہی جانا کہ میں نے تو لفظ بولے ہی نہیں ہے مرتد کے. چلیں اکثر مقصد سمجھنے کا یہی ہے کہ اس میں دین مطلب اسلام سے مرتد نہیں، لیکن ان کے رویے ایسے ہو گئے تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا دین اسلام سے، میں نے کہا وہاں پہ اسلام کا لفظ نہیں لکھا ہوا. بھائی مرتد دین ہے. ہاں بس اتنے لفظ ہیں، اتنے لفظ میں نے دوبارہ پڑھے ہیں، یہی میں نے پڑھا. تو مرتد دین کیا ہے؟ دین خدا بندی سے مرتد ہے لکھا ہے. دین خدا. اور دوسری بات یہ ہے، اسلام سے مرتد ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ چلا ہے 1893 کو. آپ جو خط پڑھے ہیں وہ 1890 کو پڑھا، کال میں پڑھا آپ نے. بھائی جو آپ نے 1890 کا پڑھا نہیں ہے نا، 1890 کا پڑھا نا. اوپنائز بھائی آپ جواب دے دیں، ان سے پوچھیں گے وہ 1890 کے خط پڑھا نا، ریکارڈنگ ہے نا ہمارے پاس موجود. صاحب کو پڑھنے دیں. محمد احمد صاحب بڑی سکرین جی پڑھیں. ہاں جی محمد صاحب پڑھ لیں، آپ پڑھیں. 17 جولائی 1890 میں وہ پڑھتا ہوں. پر علامہ صاحب میں حصول علم ہوئے گا میری اس میں، نہ تو میں جواب دے رہا ہوں، میں نے اس معاملے میں پڑھنا ہی، پر سمجھنے کے لیے میرا کویشچن ہے. اب ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے نا کہ ہمارے کچھ آپ کے اپنے بھی مطلب بھائی جو مسلمان ہوں، مگر بعض اوقات وہ ایسے سوالات یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اسلامی جو اشعار ہیں یا اسلامی جو روایات ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ اپنا ایک ذہن بنا بیٹھتے ہیں اس میں. تو ان کو بھی کیا یہ ساری باتیں سننے کو نہیں ملتی کہ یار یہ تو اسلام ہی چھوڑ گیا ہے، اس میں تو یہ باتیں پتہ نہیں کس طرح کی کر رہا ہے، رائے نہیں مسلمان. مجھے دن میں کئی دفعہ میرے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائی، ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ اپنے جو مسلمان ہے کہ نہیں یار یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ وہ. تو کیا اس بات جب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تحریر میں حضور یہ کہہ رہے ہیں، ان کو مسلمان ہونے کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور ایک تحریر میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو کیا ہم ایسی پاسبل نہیں ہے کہ ان کی کچھ حرکات ایسی ہیں جو اسلام کے اکارڈنگلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہو؟ کیا ایسا پاسبل نہیں ہے؟ احمد صاحب نہیں ایسا کہا جا سکتا، کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. مرزا صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا اور حدیث بھی یہی ہے. اچھا احمد صاحب مسلمان کو مرتد کہنے والا خود مرتد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا، جو تھی پیج نمبر 566 پہ،
وہ جو میں نے گوگل سے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ بھی کھول لیں اگر میری کسی جگہ پہ غلطی ہو۔ یہ ٹرانسلیٹر میں پڑھنے لگا ہوں، گوگل ایک سیکنڈ دوبارہ ذرا بولنا، پیج 566 ہے 566۔ ہاں، اس کا ایک حصہ ہے۔ ویسے تو پیچھے وہ آدم علیہ السلام اور یہ 1309 میں دیکھا، یہ سارا کچھ ہے، مگر ایک آگے چل کے آتا ہے، نشانات بتا دیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ تاکہ ان کو اپنے چاہنے والوں کے لیے نشانیاں بتائے۔ بلکہ تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو چند غیبی واقعات سناتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیے، تاکہ ان کو اپنے چاہنے والوں کے لیے نشانیاں بنا دیں، نشانیاں بنا دیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ خدا نے میرے چچا زاد بھائیوں کو اور میرے والد اور والدہ کے لوگوں کو تباہ کن معاملات میں غرق اور برائیوں میں غرق دیکھا، جن میں بدصورت رسم یعنی کہ بد رسومات اور رسم و رواج، غلط عقائد اور بدعت شامل ہیں۔ رک دیں ذرا، اس کی عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ علامہ صاحب، پتہ کیا، آپ پڑھنا پہلے جو آپ عربی کرو گے، میں نے یہ ابھی پڑھا تھا گوگل ٹرانسلیٹر سے، اور جو جماعتی جو انہوں نے کیا ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کیا ہے، خدا تعالیٰ نے میرے چچیرے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں، مگر ٹرانسلیشن میں والد اور والدہ کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ، یہاں جماعت نے کیا ہے دوسرے رشتہ داروں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے احمد بھائی، تو ہم اس کو اس کا پیج کا حصہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خود سے خیال کیا انہوں نے، کو ملحدانہ خیالات اور اعمال میں مبتلا اور رسوم قبیحہ اور عقائد باطلہ اور بدعات میں مستغرق پایا، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے تابع ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر اور فسادی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ والا ترجمہ کیا والمنکرین لوجود اللہ ومن